وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مبير الظالمين ومدرك الهادبين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. صلوات پڑھیں محمد. ایک ایسی مصیبت کی رات ہے کہ جو واقعاً انتہائی دل کے اوپر بہت سنگین اور انتہائی مشکل ہے. حسین کے پاس ایک بہترین وسیلہ ہے جسے حسین نے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا. ہم اسی وسیلے کو خدا کے پاس پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں: بار الہ بحق اس مظلوم معصوم جناب علی اصغر. پروردگار جو بھی مومنین جنہوں نے اولاد کے لیے دعا کی، پروردگار سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرتے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. بار الہ اس معصوم کے اس معصوم خون کا واسطہ جو مومنین دنیا سے رحلت کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. بار الہ اس عظیم غم کا واسطہ جو حسین ابن علی کے دل پر اس معصوم خون کی وجہ سے گزرا، پروردگار مولا علی اصغر کا واسطہ جہاں جہاں میں شیعیان حیدر کر رہا ہے ان کی عزت و ناموس کو پروردگار محفوظ فرما. بار الہ جہاں جہاں شیعیان حیدر کرار عزاداری سید الشہداء منعقد کر رہے ہیں، مولا علی اصغر کا غم منا رہے ہیں، پروردگار ان کے غم کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. بار الہ جو مومنہ مریضہ ہیں بحق جناب علی اصغر انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما. بار الہ جن مومنین نے دعا کے لیے خصوصی گزارش کی ہے، پروردگار ان کی جو بھی شرعی حاجات ہیں انہیں بحق علی اصغر انہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو مقبول و منظور فرما. الہ العالمین اس خون ناحق کے انتقام کے لیے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما. ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد. کیونکہ شب جمعہ بھی ہے اور ایک ایسی پروردگار کے پاس ایک ایسے وسیلے کے ساتھ پروردگار کے پاس آئے ہیں کہ جناب مولا علی اصغر جنہیں بعض روایات کے مطابق باب الحوائج کہا گیا ہے. میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا اور جو کہ ہمارا موضوع بھی ہے حسین وارث انبیاء. تو حسین انبیاء کے بہت سارے معاملات میں وارث ہیں. انہی معاملات میں سے حسین وارث انبیاء اس معنی میں ہے. حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اشد الناس بالابتلاء الانبیاء، فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں اور آزمائشیں انبیاء کے اوپر آتی ہیں. کیونکہ حسین وارث انبیاء ہیں تو لہٰذا جس طرح انبیاء آزمائشوں میں گرفتار ہوئے، اسی طرح حسین ابن علی بھی سخت آزمائشوں میں مبتلا ہوئے. اللہ نے جناب ابراہیم کے واقعے کا تذکرہ کیا اور کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ اللہ نے جس کو بھی نبی بنایا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی عہدہ کسی کو ایسے ہی مل گیا ہے، ایسا نہیں. اللہ نے جس کو بھی عہدہ دیا اس سے امتحان ضرور لیا. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی خواہ مخواہ میں ڈاکٹر بن جائے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. یقیناً اس کو ایک مخصوص درس پڑھنا پڑتا ہے، مخصوص اس کو ایک کورس کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے معاشرے میں بطور ڈاکٹر کے تسلیم کیا جاتا ہے. آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، مختلف کالجوں میں جانا پڑتا ہے. اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلا سکتا ہے. ایک شخص مجتہد بنتا ہے، مرجع بنتا ہے تو ایک دم نہیں بنتا ہے. ایک سلسلہ ہے، مدرسے میں جانا ہوگا، حوزہ علمیہ میں، قم میں، نجف میں پڑھے گا، مراجعین نظام کے سامنے زانوئے ادب کو تہ کرے گا. اس کے بعد پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کا نام انتہائی عزت اور احترام سے لیا جائے گا. ایک دن میں کوئی آدمی مجتہد نہیں بنتا. یعنی اگر کوئی عہدہ ملتا ہے تو دنیا کا اصول یہ ہے اور یہی خدا کا بھی اصول ہے، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. خدا کا قانون ہے یہ کہ کسی شخص کو اللہ کوئی عہدہ دیتا ہے، کوئی چھوٹا عہدہ ہی کیوں نہ ہو، آزمائش ضرور لی جائے گی. تو لہٰذا
ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی جب کوئی شخص حوزہ علمیہ میں صرف کرتا ہے تو ایک دن اس کے نام کے ساتھ آیت اللہ العظمیٰ کا لقب لگ جاتا ہے، لیکن ایک دم نہیں ہوتا ہے یہ۔ آپ دیکھیں حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ، حضرت امام خوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ہمارے جتنے مراجعین نظام ہیں، میں نے علامہ باقر مجلسی کا تذکرہ کیا، شیخ عباس قمی کا تذکرہ کریں گے ہم، کہ جن کی کتاب مفاتیح الجنان میں آج کی شب کے حوالے سے مشہور دعا دعائے کمیل مذکور ہے۔ اور شیخ عباس قمی کا دعویٰ یہ تھا، دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں، یہ مفاتیح انہوں نے کتاب کے طور پر نہیں لکھی ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ شیخ عباس قمی دن اور رات میں جو اعمال بجا لاتے تھے ان کو لکھتے جاتے تھے تو یہ کتاب بن گئی ہے۔ یعنی وہ جو اعمال بجا لاتے تھے ان اعمال کے مجموعے کا نام مفاتیح الجنان ہے۔ تو خدا تعالیٰ کسی کو بھی اگر کوئی عہدہ دیتا ہے، دنیا والوں کا بھی یہی قانون ہے کہ جب کسی کو عہدہ ملتا ہے تو ضرور آزمائش لی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اسے کوئی عہدہ مل جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو نبی بنائے اور اس سے کوئی امتحان نہ لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو امام بنائے اور اس سے کوئی آزمائش نہ لے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو مومن بنائے اور مومن سے آزمائش طلب نہ کرے؟ اسی لیے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جناب آدم سے آزمائش لی پروردگار عالمین، جناب نوح سے آزمائش لی، جناب ابراہیم سے آزمائش لی، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے۔ دیکھیں یہ ایمان کا جو درجہ ہے، الحمدللہ آپ سب مومنین ایمان کے درجات پر فائز ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ کے ذرا آگے تشریف لائیں۔ دیکھیں یہ دن پھر نہیں ملیں گے، یہ دن پھر دوبارہ نہیں آئیں گے، اور یہ اگر دن آ بھی گئے تو کیا پتا کہ ہمیں یہ توفیق ملے یا نہ ملے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ زندگی کے ہر نیک عمل کو اپنی زندگی کا آخری عمل سمجھ کر انجام دیں تو پھر بھلے میں رہیں گے، فائدے میں رہیں گے۔ فرمایا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایمان کا جو عہدہ ہے، آپ ایمان کے اور مومن کے ایک درجے پر فائز ہیں، آپ ایک درجے پر فائز ہیں، مگر یہ درجہ بھی کسی کو ایسے نہیں ملتا۔ فرمایا کہ ان امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر جو ہمارا امر امامت ہے یہ آسان نہیں ہے۔ کسی شخص کا اپنے آپ کو شیعہ کہلانا، دعوی شیعیت کرنا، دعوی مومن ایمانی دعوے کو اپنی زبان پر لانا بہت آسان ہے، مگر فرمایا کہ ان امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر مشکل سے مشکل تر ہے، آسان نہیں، آزمائش لی جائے گی۔ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، سیاتی زمان علی الناس، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں کے اوپر کہ دین خدا کو ہاتھ میں رکھنا انگارے کو ہاتھ میں رکھنے کے مترادف ہوگا۔ پھر فرمایا کہ من منکم یجعل الجمرۃ علی راحتہ، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو انگارے کو اپنی ہتھیلی میں رکھے؟ کہا ابن رسول اللہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ ہمارا امر مشکل سے مشکل تر ہے، کیوں؟ آزمائش ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے اس بات کو سمجھ رکھا ہے کہ وہ دعوی ایمانی کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اس عظیم عہدے کا جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مومنین، ہم شیعہ عالی ہیں، تو ضرور ان سے آزمائش لی جائے گی، اور لیے۔ اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ ذرا آپ اگر کربلا میں جائیں، عراق میں جائیں، تو جناب میثم تمار کے آپ زیارت کریں۔ کون ہے میثم تمار؟ شیعہ ہیں وہ۔ فرق کیا ہے میثم تمار میں اور ہم میں؟ فرق تو کچھ بھی نہیں، وہ بھی علی کو امام مانتے ہیں، ہم بھی علی کو امام مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے شہدائے کربلا میں اور ہم میں؟ وہ بھی شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں۔ اگر کہیں پر فرق ہے تو فکر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری فکر، ہماری سوچ وہی ہے جو شہدائے کربلا کی ہے۔ ہم حسین کو اسی طرح خدا کی حجت
اور خدا کی طرف سے بھیجے گئے امام سمجھتے ہیں جس طرح شہدائے کربلا سمجھتے ہیں. کوئی فرق تو نہیں ہے، مگر فرق ہے تو خلوص میں اور کردار میں اور معرفت میں. بس اس مجلس اعزا کے انعقاد کا اصل اور بنیادی مقصد اس معرفت کے درجے تک جانا ہے جس معرفت کے درجے پر جناب حضور چلے گئے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس مجلس اعزا کے صدقے میں ہمیں وہ معرفت عطا فرمائے گا. آپ ذرا کربلا کی طرف جائیں، اگر آپ عراق میں چلے جائیں، جناب میثم قمر کی قبر ہے. تعجب کریں گے کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میثم ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک شخص تم سے کہے گا کہ مجھ سے اظہار براءت کرو. آج تو میں بڑے مزے سے علی کے فضائل بیان کر رہا ہوں اور آپ بڑے مزے سے سن رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. بہت اچھا ہمارے پاس ماحول ہے، بہت اچھا زمانہ ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ علی کا نام لینے کا مطلب اپنی زبان کو گدی سے کھینچوانا تھا. زبانیں کٹ جاتی تھی، گردنیں